کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اب پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم کے واقعات کے متعلق دو رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اسے قصص الانبیاء کہہ کے پڑھیں، سٹوری بنائیں اور پڑھ کے فارغ ہو، یا بچوں کو سنا کے فارغ ہو، اور ایک طریقہ یہ ہے جو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بچپن سے ہم سب سنتے آئے ہیں، لیکن اس میں کتنا کچھ سیکھنے کا ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس کو اتنی ڈیپتھ میں آپ کو لے جا نہیں سکی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہی کل علم ہے، تو اللہ جتنی بھی ہمیں فہم دے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم فقہنا فی الدین اور رب زدنی علما۔ تو اس کے اندر اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر قصے کے اندر، اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کیوں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک تو اس کا مقصد قصص الانبیاء بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی تثبیت قلب ہوتی، اور دوسرا یہ تو اللہ تعالیٰ وحی خفی کے ساتھ بھی کر سکتے تھے۔ قرآن کے اندر ان کو محفوظ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکھانا ہے۔ 1450 سال بعد جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی سکھانا ہے، اور جو اس کے بعد جب تک اللہ کو منظور دنیا میں لوگ قرآن پڑھیں گے ان کو سکھانا ہے۔ تو کون سیکھتا ہے قرآن کے قصوں سے؟ جو عقل رکھتا ہے، اور اکثر لوگ عقل کے اس معیار کو نہیں پہنچتے۔ وہ کس معیار پہ رہتے ہیں؟ دنیا کمانے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ اس نفس سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی بھرتا ہی نہیں، کبھی راضی نہیں ہوتا، اور سے اور آگے سے آگے اور بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اسی میں پڑا رہے۔ وَمِن دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اس دعا سے کہ جو قبول نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرنے اور پھر اس کے مطابق حکمتوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اور تمام مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید اور فکر آخرت ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم انبیاء کے قصص جو آئیں گے وہ پڑھیں گے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اور عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کا جو نظام ہے کائنات کا، یہ سارا ڈفرینٹ فورسز کے اوپر ہے، فورس آف اٹریکشن اور فورس آف ریپلشن کے اوپر۔ یہ جو فورسز ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر یہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کے نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے۔ اس سارے نظام کی ہر ایک چیز ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے نظام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی آیات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو
کائنات کی آیات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں بھی غور و فکر کرتا ہے. جیسے سورہ آل عمران آیت 190 میں آپ نے پڑھا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ٹھیک ہے، تو زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنے والوں کو اس میں اپنے رب کی معرفت ملتی ہے، پھر وہ اپنے رب کو پہچان جاتی ہے. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے کاٹ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل بھی ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکیرے ہیں، کچھ دورے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. رمضان ہے، بہت سارے لوگ پھل خریدتے ہیں، فروٹ چاٹ بناتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں. کبھی غور کیا ایک ہی پانی تھا جو کیلے کو بھی ملا، ایک ہی زمین تھی جو خربوزے کو بھی ملی اور وہی پانی اس کو ملا. اس کا ذائقہ، اس کا ٹیکسچر، اس کی افادیت، اس کے نیوٹرینٹس کچھ اور ہیں، اس کے نیوٹرینٹس کچھ اور ہیں. وہ کون ہے جو اس کو ایسے بناتا ہے؟ وہ کون ہے جو اتنی ورائٹی لاتا ہے کہ آم کی 90 سے زیادہ قسمیں ہیں؟ کون ہے جس نے یہ بنایا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی کراسنگ کرائی تھی. اتنی عقل کن نے دیتی؟ کس کو کراس کرا کے بنا بھی سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، جو لوگ اس کے حق کو پہچان ہی نہیں سکتے، جو اس کے ساتھ اسی کی مخلوق کو شریک کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب. اور اب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی پانی سے راب کرتے ہیں، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کا مزہ اس سے کم ہوتا ہے. کوئی کھٹا ہے تو کوئی میٹھا ہے، مزہ دونوں میں. اسی طرح کے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح انسان ہوتے ہیں. ایک ہی جیسے انسان ہے، دو ہاتھوں پیروں والے، دو آنکھوں والے، ایک ناک والے. ایک کی شکل کچھ ہے، ایک کی شکل کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کا کوئی نہ کوئی مصرف اللہ نے رکھا ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے یہ والا بندہ بڑا لائق ہے اور یہ تو بہت ہی ڈل ہے. یاد رکھیے اگر آپ ایک ٹیچر ہے نا، مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے بہت عرصہ پڑھایا ہے، تو آپ کو آپ کی کلاس کے اندر بچے نظر آتے ہیں تو ایک بچہ وہ ہے جو ایک دفعہ آپ بات کہتے ہیں تو وہ پک کر لیتا ہے، اور ایک بچے آپ اس کو 10 طریقے سے مختلف طریقے سے سمجھاتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن یاد رکھیے اس میں بھی خیر ہے اور اس میں بھی خیر ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو لائق والا ہے اس کو تو ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو اتنی لان تان کرتے، اتنا اس کو وہ کرتے کہ وہ بیچارہ پڑھنا تو کیا، وہ تو زندگی سے ہی جو ہے نا بیزار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فیلئر مان لیتا ہے کہ بس میں تو دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. بات دراصل یہ ہے کہ ہر ایک جیسا کام نہیں کر سکتا. ہاں، بینگ اے پیرنٹس آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کیپیبلٹی کتنی ہے، تو آپ اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں پڑھتا تو نہ صحیح. لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ اگر اتنا اچیو کر رہا ہے تو یہ اتنا بھی کر سکتا ہے، تو اس کو بیک اپ کرے، اس کو اس چیز کا شوق دلائے. لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اتنا اچھا ذہن نہیں رکھتے، تو ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرائیں، وہ کوئی ہاتھ کا کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ان کا وقت ایسی سادے ایم اے بی اے پی ایچ ڈی میں ضائع کرائیں، ہم ان کی صلاحیت دیکھیں. میرے پاس ایک بچی تھی تو پڑھائی کے معاملے میں وہ انگلش اور اردو اور سوشل اسٹڈیز کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن اس کا میتھس ایسا زبردست تھا، کیلکولیشنز ایسی زبردست تھی کہ میں دنگ رہ جاتی تھی. شی واز ویری گڈ ان میتھس. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سارے پیپر پاس کرنے پڑتے ہیں، پھر ہم اگلی کلاس میں جاتے ہیں. تو یہ، اور پھر یہ کہ ایک بچی تھی اس کی ڈرائنگ بہت زبردست تھی، وہ ایک بڑی زبردست آرٹسٹ بن سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کے باقی سبجیکٹ نہیں تھے اچھے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ بیچاری وہیں کی وہیں اڑی رہے گی جب تک کہ وہ باقی سبجیکٹ پاس نہیں کرے گی. تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم جس بچے کے اندر جو کوالٹی ہے اگر وہ پازیٹیو ہے، اس کو فائدہ دے سکتی ہے،
زندگی میں معیشت کے میدان میں تو ہم اس کو اس حساب سے پالش کریں. یہ جانچنا والدین کا کام ہوتا ہے اور اساتذہ کا کام ہوتا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو ضرور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز میں فوکس کریں کہ وہ کیا کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کریں, ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے, اور یہ جو ہے بجائے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اسلام قبول کرتے, یہ آئے روز عذاب مانگتے تھے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں بعض اوقات, گھبرا جاتے, پھر کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کو بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سخت غلط رویہ ہے. یہ کافر کا رویہ تو ہو سکتا ہے, مومن کا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس سے پہلے اس روش پر چلے ہیں, ان پر اللہ کے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے لیے مغفرت کرتا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے. یعنی امید اور خوف کا اعتدال ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی ہمیشہ امید ہونی چاہیے, لیکن اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے وہ جانتا ہے. یاد رکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسا کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی مونس, عورت نہیں کہا. ہر مونس کے اندر کوئی کیڑا ہو سکتا ہے, وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ مائکروسکوپک کوئی آرگنیزم ہو سکتا ہے جو 1 سے 2 میں تقسیم ہوتا ہے. اللہ کو پتا ہے کس مادہ مچھر نے کتنے انڈے دینے ہیں اور کب اس کے دیے ہوئے انڈوں میں سے کتنوں میں سے مچھر نکلنے اور کتنوں میں سے نہیں نکلنے. سبحان اللہ, جس کا علم ایسا ہو, کیا وہ ہمارے دکھ درد نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہماری آنکھوں سے بہتے آنسو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمیں نہیں جانتا ہوگا؟ اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے وہ باخبر ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ و برتر ہے اور ہر حال میں بالا برتر رہنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے. جو آپ نماز میں پڑھتے نا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ کی تعریف, اس کی بڑائی صحیح طرح بیان کر سکیں گے نا. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں, معقبات ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے مقرر ہیں جو جنات اور نقصان دہ چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے, سوائے اس کے کہ تقدیر غالب آ جائے. یعنی اللہ ہی کی طرف سے کوئی نقصان اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں نا, جب بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرتے تھے. پھر وہ آپ کی منزل تک پہنچنے تک آپ کی حفاظت کرتے. اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں. ہم سب جسے کہتے ہیں نا خالی کھلی فکریں ہی کرتے رہتے, عمل نہیں کرتے. تو بچوں کو یہ دعا سکھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ انتظام بھی کر دے. ایک دعا بھی میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی جو بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سپارہ پڑھنے بھیج رہے ہیں, اسکول بھیج رہے ہیں, کہیں بچے کھیلنے جا رہے ہیں, کسی کے گھر جا رہے ہیں, بڑے جا رہے ہیں, چھوٹے جا رہے ہیں, ان کے لیے وہ دعا کرنی ہے. اور یہ بھی ساتھ میں گھر سے نکلنے کی دعا بھی سکھانی ہے. پھر اسی طرح آپ کی حفاظت کے لیے الگ سے فرشتہ مقرر ہے. پھر اسی طرح آپ رات کو جب آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ بستر میں ایک فرشتہ رہتا ہے جو ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اسی طرح کرامن کاتبین ہے ہمارے ساتھ جو نیک اچھے اور برے اعمال ہمارے لکھتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں
آ جاتے ہیں فرشتے. جب آپ مل جل کے قرآن پڑھتے ہیں نا اکٹھے ہو کے ایک جگہ پر, تو اس جگہ پر اللہ کی طرف سے خاص سکینت اترتی ہے, اس کا کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا. یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک جگہ ہم جمع نہیں ہو سکتے, لیکن چلے اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہماری ایک مجلس ہی وہ کنسیڈر کریں, اور ہماری اس مجلس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ و رحمت ہے, اور ہر کوئی آپ میں سے جو جہاں کہیں جس ملک میں جس شہر میں بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طرف سے سکینت اور رحمت اور برکت نازل فرمائے. پھر یہ کہ وہ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی, اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے, جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بندھتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے افعال ہیں, اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے یا تلوار ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت سے ہانکتا ہے, اور اس کی جو آواز ہے وہ اس کی ڈانٹ ہے جو وہ ڈانٹتا ہے. اور پھر آپ پڑھتے نا فزاجراتی زجرا, تو یہ جو ڈانٹنا ہے یہ بھی فرشتوں کے بعض فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ڈانٹ کے کام کراتے ہیں. بادلوں کی گرج اس کی ہم کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. جب آپ گرج چمک سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کیا کرے. بادل جب اللہ کی تسبیح کرے تو ہم زیادہ اس چیز کے سزاوار ہیں, ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. اور فرشتے اس کی حیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں, اور کڑکتی ہوئی بجلیوں کو وہ بھیجتا ہے, اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشرک اللہ کے بارے میں سوال کر رہا تھا, کہتا تھا بتائیں جی کہ اللہ سونے کا بنا یا چاندی سے, اور اس کو سمجھایا جا رہا تھا اور بار بار وہ یہی سوال کرتا رہا تو اس کے اوپر بجلی گرا دی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بجلی گرا دی. اس طرف اشارہ ہے یہاں پر. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے, اسی کو پکارنا برحق ہے. رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز تو ان و کرہن سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے تو آپ جو ہے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں, اگر بعد میں کرنا چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ چیز جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی دی ہے بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا کہ آپ اگر اللہ کی بجائے کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھیں اور آپ کو سامنے پانی نظر آ رہا ہے اور اس پانی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ میں آ جاؤ, تو وہ پانی آ جائے گا منہ میں. یا پھر یہ کہ انسان ہتھیلی پھیلائے پانی کی طرف اور چاہے کہ یہ پانی اس کے منہ میں چلا جائے, تو کیا پانی منہ میں چلا جائے گا؟ وہ تو بہ کے نیچے گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کی یہ دعائیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہوا میں کیا اس کو آپ کہیں گے تحلیل ہو جاتی ہیں, تیرے بے ہدف, جو اپنے ہدف پر تیر جا کے نہیں لگتا, ویسی ہیں یہ دعائیں. وہ سنتے ہی نہیں ہیں جن کو جا جا کے پکار رہے ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کان نہیں ہے سنے. جو لوگ بزرگوں کو پکارتے ہیں وہ جواب بھی نہیں دیتے, سنتا ہی کوئی نہیں. اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سن ہی نہیں سکتا. تو ہم اگر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو سے دعا کریں گے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھیں گے تو وہ پھر تیرے بے ہدف ہے, وہ دعا وہاں پہنچتی نہیں, وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کہیں تحلیل ہو جاتی ہے. ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے, کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟
کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور وہ سب پر قہار ہے۔ تو یہ وہی کرائٹیریا، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی لوگوں نے پوجا ہے، جس کو بھی لوگوں نے اپنا حاجت روا سمجھا ہے، جس کو بھی لوگوں نے اپنا معبود سمجھا ہے، کیا اس نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا وہ کچھ تخلیق کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، خالق اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی۔ ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں برتن اور زیور وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے، جو جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کو ثبات نہیں ہوتا۔ تو سچ، سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے نا وہ توحید ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، کیونکہ پوری کائنات جو ہے وہ اس چیز پر گواہ ہے کہ یہ اتنی بڑی یونیورس جو ہے، جو اتنی بڑی کائنات اتنی پرفیکٹ طریقے سے اربوں خربوں سال سے چل رہی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ایک ہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ایک ہی، خود وہ بتاتی ہے اپنے منہ سے۔ تو سب سے بڑا سچ جو ہے وہ توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے، جو نفع دینے والا ہوتا ہے، اس کو ثبات ہوتا ہے۔ وہ جیسے آپ سونے کو خالص کرنے کے لیے پکاتے ہیں تو گند اوپر آ جاتا ہے اور سونا نیچے بیٹھ، چلے سونا کس نے پکایا ہوگا؟ یخنی آپ بناتے ہیں، جب آپ یخنی بناتے ہیں تو اوپر کیا آ جاتی ہے؟ گندی سی جھاگ۔ اب وہ کسی فائدے کی ہوتی ہے یا آپ اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں؟ اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے پانی میں بہت ساری زرخیز مٹی آتی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک وہ غبار سا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے، اور جو خالص مٹی، زرخیز مٹی ہوتی ہے، وہ پانی سے نیچے زمین میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو توحید میں ثبات ہے، شرک اس کے اوپر آنے والی جھاگ کی طرح سے، پانی کے اوپر آنے والی یا وہ یخنی کے اوپر جو جھاگ سی آ جاتی نا گندی سی، شرک وہ ہے، اس کو ثبات نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں نا، جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس بھی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر آپ کے قدم تب جمتے ہیں، آپ تب ٹھہرتے ہیں جب آپ نافع ہو، کسی آفس میں، چاہے شادی کے بعد سسرال میں، چاہے کسی اور جگہ پر، آپ تبھی اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہیں جب آپ دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں۔ جب ہم صرف فائدہ لینے والے ہوتے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، تو چاہے وہ سسرال کا گھر ہو، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی دفتر ہو، کوئی اور چیز ہو، وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ثبات نہیں ملتا جب تک ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے نہ بنے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری اس کے مثال سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے والے بنے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہو اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دے ڈالیں، تب بھی ایسے لوگ جو ہیں ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جب کافر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ میرے سے زمین بھر سونا فدیے میں، اسے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین بھر سونا ہو اور تم اسے فدیے میں دینا چاہو کہ تم جہنم سے بچو، تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں راضی ہوں، زمین بھر سونا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تو تم سے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم سے تو اللہ تعالیٰ کوئی وہ مٹکے بھر بھر کے سونے کے نہیں مانگ رہا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے سارا دن تم میری عبادت کرو، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے بچوں کے گلے پہ چھری پھیر دو، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہم سے۔
جو ہمیں یا یہ کہا ہو کہ بس جو تم کماؤ خود نہیں کھاؤ، سارا اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ بھی نہیں ایسا کام۔ تو وہاں عذاب کو دیکھ کے بندہ چاہے گا کہ زمین بھر سونا بھی میرے پاس ہو تو بھی میں اللہ کو دیکھ کے اس عذاب سے بچ جاؤں۔ اور دنیا میں ہم جو ہیں وہ ایک پینی خرچ نہیں کرنا چاہتے اللہ کی راہ میں، اس وقت ہمیں اپنی ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ ہم شرک سے نہیں بچتے۔ دنیا میں رہ کے اصلاح کرنا آسان ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نصیحت نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا بنا ہوا ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ نصیحت تو عقل مند لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے، اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر آتی ہے نا بات کہ آخر میں ہی کیوں ہمیشہ جھکوں، میں ہی کیوں اپنے شوہر کے سامنے جھک جاؤں، میں کیوں، حالانکہ میری غلطی بھی نہیں ہے، میں کیوں اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی کروں، میں ہی کیوں کروں، تو اللہ کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ ہم اس وقت تک عقل مند نہیں ہے جب تک ہم رشتوں کو جوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ہمیں سے ہر کوئی یہ کہے کہ بس میری مانی جائے اور کوئی بھی جو ہے وہ نیچے نہ ہونا چاہے، تھوڑا سا جھکنا نہ چاہے، تو پھر رشتے تو برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک جتنی لیول پر آ کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے ہی ہوں گے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شوہر کو جو مقام دیا ہے تو اگر بیوی اس کے سامنے تھوڑی عاجزی بھی کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اجر بہت ہے، اس کا اجر بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو، ہمارے گھر میں برکتیں ہوں، ہماری محبتیں بڑھ جائیں، ہمارے جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہو، میری عمر بڑی ہو جائے۔ وہ بوٹاکس کرا کے عورتیں جو ہے اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہتی ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑے۔ جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں نا تو اس کی اچھی وائبس ایسی آتی ہیں کہ انسان کو انرجی ملتی ہے۔ اور اللہ کی خاطر ان کو معاف کریں، ان کی باتیں اپنے دل میں نہ رکھیں، دل میں رکھیں گے نا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ پھر ایک محفل میں بیٹھ کے بھی نا اندر سے جو ہے نا وہ سڑتے کٹتے رہیں گے، الٹا اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ معاف کر دیں، وہ ڈالیں دل اپنے، کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے ہم مانگتے ہیں نا، اللہ کے واسطے محبت کا ایک دوسرے کو وہ دیتے ہیں کہ خدا کے اللہ تعالیٰ کے واسطے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ سورہ آپ نے اس میں پڑھا ہے ابھی پیچھے اس بارے میں، تو اللہ کی خاطر معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، آپ رشتے جوڑیں گے تو، اور آپ عقل مند ہوں گے۔ دیکھیں فیصلہ، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر ہم اس کتاب کی بات مانتے ہیں تو ہم نقصان میں کہیں نہیں رہیں گے، یہ تو کنفرم ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اللہ کے علم کے مطابق ہی قرآن نازل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے 1 2 3 کر کے آپ کے پاس پوائنٹ آتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا ہم اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کا بندہ بننے کے یہ کام کرنے شروع کر دیں۔ سب سے مشکل کام اس میں سے وہی ہے رشتے داروں کو معاف کرنا، لیکن یہ کہ اللہ کی خاطر کرنا نا، ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، بڑا مشکل ہے معاف کر دینا، لیکن رب کا چہرہ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں نا، جنت الفردوس اعلیٰ میں بھی تو جانا چاہتے ہیں نا۔ وہ یوسف علیہ السلام نے بھی تو کیا تھا نا اپنے قاتل بھائی، وہ قتل کی کوشش تھی، پھینک دو اس کو کنویں میں، نہ آتے کوئی نکال کے لے کے جاتا تو کیا ہوتا، بھوکے پیاسے مر جاتے وہاں پہ۔ یہ تو اللہ کا پلان تھا نا، اللہ نے نکالنا تھا ان کو وہاں سے۔ کتنا خوف ہوگا اس وقت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گرے ہوئے ایک 10 اپنے بچے کو ذرا تصور کرے نا، دل کام جاتا ہے سوچ کے کہ ہمارا بچہ ایسے اندھے کنویں میں گرا ہو، جنگل میں جہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، جہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے کنویں کے اندر، اور اندھیرا ہو گیا ہوگا اور انسیکیورٹی ہے،
کیسی کیسی فیلنگس. اور جب وہ مارکیٹ میں بکے ہوں گے بازار میں, آسان تھا. غلام کو کیسے خریدا جاتا ہے؟ جیسے بکرا خریدتے ہیں نا قربانی کی مارکیٹ سے, اس کے کان دیکھتے ہیں چیک کر کے, اس کے پٹھے شٹے چیک کرتے ہیں, اس کو دبا دبو کے دیکھتے ہیں, اس کے دانت ایسے ہی غلام خریدے جاتے تھے, بالکل جانوروں کی منڈی کی طرح. یہ میرے کتنے کام کر سکتا ہے, اس کے بازو, اس کے مسل شسل چیک کر گئے, کمزور سا نہیں جی, پر اب دھکا مارا پھینکا پیچھے, نہیں یہ تو میرے کام کا ہی نہیں ہے, بالکل کموڈٹی کی طرح. اس میں سے گزرے ہوں گے نا یوسف علیہ السلام. پھر عزیز مصر کے گھر تھے, وہاں غلام کی حیثیت سے تھے. پھر اتنی بڑی آزمائش آئی, اتنے وفادار تھے اس مالک کے, اس کی بیوی پہ غلط نگاہ نہیں ڈالی, لیکن مالک نے جیل میں اٹھا کے پھینک دیا. کوئی کم تکلیف ہوئی ہوگی کہ دیکھو میں نے اس بندے کا کتنا خیال رکھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا. 9 سال جیل میں پڑے رہے. کوئی آسان ہوتی ہے جیلیں؟ یہ آج کل کی جیلیں اتنی مصیبت ہے, تو پہلے زمانے کی جیل کیسی ہوتی تھی کہ پھینکتے تھے بادشاہ مجرم کو اور بھول جاتے تھے, بیڑیاں باندھی اور پھینک دیا, اس کے بعد بھول گئے, اس کو کھانا دیا ہے نہیں دیا, اس کے ساتھ کون ہے, وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا, وہ 10 سال بعد خیال آ رہا ہے کہ جو بندہ ڈالا تھا جیل میں. ایسی بھی جیلیں تھی پہلے, اس میں سے نکل کے آئے ہیں, اور اللہ نے اقتدار بھی دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دے دیا. پھر بھی کیا کہتے ہیں, لا تثریب علیکم. دیکھو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں سکھا رہا, کیوں سکھا رہا, کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قصہ محفوظ کیا. اگر صرف یوسف علیہ السلام کا بتانا ہوتا کہ مصر کیسے پہنچ گئے تھے, چھوٹے سے 2-4 جملوں میں بتایا جا سکتا ہے. اتنی تفصیل, اتنی تفصیل. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑ کے رکھیں, اس کے بغیر ہم فعال نہیں رہ سکتے. اگر معاشرے میں ہر کوئی رشتے کاٹنے والا ہوگا نا, تو اتنی نفرت, اتنی حسد, اتنی منفیت پھیل جائے گی معاشرے کے اندر کہ سانس لینا دوبر ہو جائے. اور جتنا آپ رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں, خاندانوں کو ملا کے رکھتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جبرن کمبائنڈ فیملی سسٹم بنا کے رکھیں, یہ نہیں کہہ رہی, دلی طور پر جڑ کے رکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احساس کریں. یہ چیزیں پازیٹیوٹی کو فروغ دیں گی, معاشرے میں خوشیاں آئیں گی, سکون پہنچے گا. ایک بندہ جب بیمار ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میرے بہن بھائی پہنچ جائیں گے, ایک بندہ جب مصیبت میں ہوگا اسے پتا ہوگا میرے بہن بھائی پہنچ جائیں گے. صرف مورل سپورٹ ہی آپ کی بہت کافی ہوگی. اسی لیے تو اتنا اجر ہے صلہ رحمی کا, کیونکہ مشکل کام بہت ہے نا. یہ وہ جگہ ہوتی ہیں ہم غیروں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کر لیتے ہیں, لیکن اپنوں کے ساتھ چونکہ ہر وقت تو صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ معاملہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو دل بھی زیادہ برے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے اس پہ زیادہ زور دیا گیا. دوستوں کے ساتھ اچھے روابط پہ نہیں اتنا زور دیا گیا, وہ تو بندے کی چوائس ہوتی ہے. بہن بھائیوں تو چوائس سے نہیں نہ ملتے, تو ان کی کڑوی کسیلی, میٹھی کھٹی میٹھی ہر طرح کی برداشت کرنی پڑتی ہے. کس کے لیے کریں برداشت؟ اللہ کے لیے کریں, اللہ تعالیٰ آپ میں اجر دے گا. پھر یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے. دیکھیں, بھلائی کے بدلے بھلائی تو ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن برائی کو بھلائی سے دور وہی کرتا ہے جس کا اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایسے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا یہ خوبصورت گھر نصیب فرمائے, یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے, اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. اچھا یہ دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں دنیا میں تو اکٹھے رہنے کی فکر ہوتی ہے, کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم آخرت میں بھی ساتھ اکٹھے ہوں گے جنت میں؟ تو اپنے ایمان اور نیک اعمال کی فکر تو کرنی ہی ہے, اپنی اولاد کی فکر تو کرنی ہی ہے, اپنے عزیزوں و اقارب کی بھی کرنی. آپ میں سے ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے بغیر, اپنی اولاد کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا, خوش نہیں رہ سکتا, کم از کم خوش نہیں رہ سکتا. تو اگر وہ جنت میں کیسے خوش ہوں گے اگر باقی وہاں نہیں پہنچے؟ فکر کریں, اسی دنیا میں ان کی فکر کریں, ان کا خیر پہنچائیں حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے, حکمت کے ساتھ ان کو اس راہ پہ لگائیں کہ جو اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے وہ اس پر چلے.
فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے، بما صبر تم فنعم عقبی الدار۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہیے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو صرف آئیں بائیں شائیں کر کے اور مین میف نکالتا رہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جان لو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا جتنا زیادہ ہم ذکر کرتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ذکر کی بات جب میں کرتی ہوں تو صرف زبان سے ذکر نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اب دیکھیے اگر آپ رشتہ داروں کا معاملہ ہی لے لیجیے اور اس میں آپ ان کو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کے معاملے سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو آپ کو دے کے سکون ملتا ہے نا وہ آپ کو لے کے نہیں ملتا، کبھی آزما کے دیکھیے گا۔ جو آپ کو معاف کر کے سکون ملتا ہے نا وہ آپ کو بدلہ لے کے سکون نہیں ملتا۔ ہاں جن کے دل میلے ہیں، جن کے دلوں میں نجاست ہے، وہ بدلہ لے کے خوش ہوتے ہیں یا دوسرے کو نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر منفیت جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ ہے نا اللہ کو یاد رکھنے کا اور اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنے کا، تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، غفلت کرتا ہے، نماز کا وقت ہے اور وہ یاد ہی نہیں ہے، اس کو صبح شام کے اذکار پڑھنا یاد ہی نہیں، دوسروں سے معاملہ کرتے وقت اللہ یاد ہی نہیں، کاروبار کرتے ہوئے اللہ یاد ہی نہیں، تو اللہ کی یاد سے غفلت برتا ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ قرین کہتے ہیں، کرن کہتے ہیں ایک کے ساتھ جڑا ہوا، ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا، زمانے کو بھی کرن کہتے ہیں نا، ایک زمانے کے ساتھ اگلا جو زمانہ آتا ہے، تو کرین وہ دوست جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تو جو ہر وقت شیطان کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اگر ہم اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑے گھاٹے میں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے میں تنگ معیشت کر دوں گا، دنیا میں بھی تنگی، آخرت میں بھی تنگی، اور میں قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ پوچھے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح تو نے دنیا میں میرے ذکر کو، میری دعوت کو اندھوں کی طرح لیا تھا، اسی لیے آج بھی تجھے میں نے اندھا بنا دیا۔ جب اللہ کی آیات سامنے آتی ہیں تو اندھے بہرے بن کے نہیں لیتا مومن اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کو بہت بے چینی ہو، کوئی معاملہ آپ کا بہت ہی زیادہ مشکل میں آپ پڑ جائے، تو کہا کیجئے پورے دل کی گہرائی سے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ وہ کلام ہے
جو اللہ کے رسول مشکل میں کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو ریئلائز کراتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا. اور آپ یقین کریں یہ ایک مکمل دعا ہے. آپ کی پریشانی میں آپ کو شاید دعا اتنی اچھی نہ کرنی آئے، لیکن جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ اس بات کے ساتھ کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں تو صرف تیرے حوالے کرنے والا ہوں معاملہ، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ پھر آپ کے معاملے کے لیے کافی ہو جائے گا. اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام اس کو پڑھا کیجیے. اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون عطا فرمائے ہم سب کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک اعمال کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ پیغام سنائیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہیے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس کی یہ نشانیاں دکھا دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے منکرین کو ڈھیل دے دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھو میری کیسی سخت سزا تھی. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا نہیں، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو. اور متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں. اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. لہٰذا میں اسی کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پر نازل کیا. اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو بچا سکتا ہے. جب حق سامنے آ جائے اور پھر انسان محض تعصب اور محض اپنی انا اور محض اپنی خواہش نفس کی وجہ سے حق بات کو پیٹ پیچھے پھینک دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ کہہ رہے وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کا ولی اور نصیر، جن کا دوست اور مددگار اللہ ہے، اور ایک وہ جن کا دوست اور مددگار اللہ نہیں ہے. تو اگر ان کے مددگار ساری دنیا کے جن و انس بھی ہو جائے نا تو وہ اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو فائدے میں کون ہے پھر؟ جن کا دوست اللہ ہے. فائدے میں تو پھر وہی رہے نا. تو اللہ سے دوستی کی قیمت تو دینی پڑے گی نا. پھر
پھر اٹھ کے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، پھر سردی میں وضو بھی کرنا پڑے گا، پھر زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا پڑے گا، بعض جگہوں پر اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے گا، بعض جگہوں پر دوسرے کے حق سے زیادہ بڑھ کر اس کو دینا پڑے گا، پھر ہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بنیں گے۔ ایسی باتوں سے تو نہیں نا بن جائیں گے، صرف آپ بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ چاہیں گے محبت مل جائے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ عملی ثبوت تو درکار ہے نا، پھر وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھا دیتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کے جیتے جی نے دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی غلبہ اسلام کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کار کس کا بہتر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے یعنی جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، علم کی روشنی میں لے آئیں، اور ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، ان کی رہنمائی کریں۔ اور سخت تواکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کھول کر بات سمجھا سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا اور تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میری سزا بہت سخت ہے۔ شکر کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تو عبادت میں خلوص کے لیے شکر ضروری ہے۔ پھر شکر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ کم چیز میں برکت ہو جاتی ہے، پھر یہ کہ انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ انسان دینے والا بنتا ہے۔ تو بہت سے فائدے ہیں اس کے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اتنے ہی نقصان ناشکری کے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی ایسی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لے کر آئے
تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سب بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت تک مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ بھی نہیں ہو مگر یہ کہ ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے، اچھا تو پھر کوئی کھلی نشانی دکھاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دے، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ آج کا پارہ تو خوب صبر کا درس دے رہا ہے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو ہمارے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہٹ جب بارے دشمن حق کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ مائن صدید، دوزخیوں کی زخموں سے نکلنے والی پیپ۔ کبھی بھی اگر ہمارے سامنے کوئی گندا گدلا پانی بھی آ جائے تو ہمیں وومٹ فیل ہو، زخموں کی نکلی ہوئی پیپ پینی پڑے گی اس کو، اور وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور اتار نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے ازواج، اولاد، ماں باپ، بہن بھائیوں کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے والا نہ مر نہیں پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا، یعنی ایک کے بعد ایک عذاب آتا رہے گا۔ جب لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس رات کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پائیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے، یعنی ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوں گے۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہو گئے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع دار تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر بے بسی کا عالم ہے، اور اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا لیڈر چنتے ہیں، کسی کے پیچھے ہم چلتے ہیں، خواہ وہ مذہبی لیڈر ہو خواہ وہ سیاسی لیڈر ہو، کسی بھی قسم کا شخص جسے ہم اپنے رہنما کے طور پر چنتے ہیں، دیکھیں گے وہ ہمیں کس راہ پر لے کے جا رہا ہے، وہ ہمیں اللہ کی راہ پہ لے کے جا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی کی راہ پہ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ بعد میں تو کسی نہ کسی کے کام نہیں آنا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ وہ تو صرف ایک آئیڈیا دیتا ہے، ہم خود اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ وہ شیطان جو ہم شرک اور منافقت اور کفر میں ہمیں مبتلا کراتا ہے، کبائر کراتا ہے ہم سے، یہاں ہمارا دوست بنا رہتا ہے، دوست کی شکل میں آتا ہے، وہاں جا کے کیا کہے گا کہ میں تو بری ذمہ ہوں اور میں تو تمہیں نہیں لے کر آیا۔ ہم کس طرح جیسے سے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا نا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا، تو یہ جو طریقہ ہے نا غلطی اپنی اور ڈالنی دوسرے کے سر پہ، اسی طرح اس نے ہمارے ساتھ بھی یہی کرنا ہے، یہ بڑا بے وفا ہے شیطان، تو اس کو بالکل اپنا دوست نہیں بنانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو،
اس کو دشمن سمجھ کے اس کے مقابلے کی تیاری رکھو. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. تحیتہم فیہا سلام. بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم سلام کرنے والے بن جائیں. جب دنیا میں ہم سلامتی کا پیغام دینے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارے لیے سلامتی کا پیغام ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھے درخت ذات کا درخت، یعنی کھجور کے درخت کی طرف اشارہ ہے، جس کی جڑ زمین میں پھیلی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ یعنی باطل عقائد یا کفر کے بول یا چکنی چپڑی باتیں جو سچ پہ مبنی نہیں ہوتی. کلمہ خبیثہ کی مثال ایک ایسے بدذات درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس مثال کو لے کر ہم پورے 1 گھنٹے کی کلاس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس وقت ٹائم نہیں ہے، پہلے ہی وقت جو ہے وہ اوپر ہو چکا ہے. تھوڑا سا مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مومن کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ کو اس کمپیریزن کے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ کھجور کا درخت اور مومن کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کھجور کا جو تنا ہوتا ہے وہ اسٹریٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے. مومن بھی اپنے معاملے میں سیدھا ہوتا ہے. کھجور کا درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ عام درخت کی جڑوں سے مختلف ہوتی ہے، زیادہ زمین کے اندر پھیل کے گہری ہوتی ہے، مضبوطی سے زمین کو پکڑتی ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ جو ہوتا ہے، جو توحید ہوتی ہے، وہ اس کی ایسی ہی مضبوط ہوتی ہے، جڑ پکڑی ہوئی، وہ ادھر ادھر کے فلسفوں سے متاثر نہیں ہوتا. اسی طرح کھجور کا درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے یہ سارا سال آتا رہتا ہے. مومن ہر حال میں لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے. کھجور جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اسی طرح مومن کے مقاصد بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں. نیک اعمال کرتا ہے، بڑے اونچے مقاصد رکھتا ہے. کھجور کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ جتنا اوپر جاتا ہے اتنی ہی جھک کے سائڈ پہ آتی ہیں. تو اسی طرح مومن کے اندر جتنی بھی وہ بلندی پا لیتا ہے اس کے اندر ایک عاجزی رہتی ہے. اسی طرح کھجور جو ہے وہ اس کی ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے. اس کی چھال فائدہ مند ہے، اس کے پتے فائدہ مند ہے، اس کی جڑ فائدہ مند ہے اور اس کا پھل بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اسی طرح مومن کی کردار کا ہر رخ فائدہ مند، کہیں وہ محسن ہے، کہیں وہ صابر ہے، کہیں وہ شاکر ہے، کہیں پر وہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے کی مدد کرنے والا ہے، کہیں پر وہ کچھ کر رہا ہے اور کہیں پر وہ کچھ. ہر طرف خیر ہی خیر پھیلانے والا ہوتا ہے. دوسری طرف جو غیر مومن ہے وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو کوئی استحکام نہیں، نہ اپنے لیے کوئی فائدہ کرتا ہے آخرت کا، نہ دوسرے کے لیے کوئی فائدہ دیتا ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ میں، قبر میں جب فرشتے سوال جواب کرنے آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں پر ثبات دے گا. اس لیے دنیا میں جو شعوری طور پر لا الہ الا اللہ کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو جب فرشتے، جب منکر نکیر آئیں گے جن کو دیکھ کر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، تو مومن کو ان سے خوف اور ہیبت طاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہے گا کہ عصر کا وقت کیا وقت ہوا ہے، تو اس کو دکھایا جائے گا سورج جو ہے وہ ڈلنا شروع ہے، تو کہے گا میری عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو فرشتے کہیں گے اس کو کہ نہیں، نماز تم نے جو پڑھنی تھی پڑھ لی، اب ذرا ہمارے سوال جواب. اور منکر نکیر بڑی سختی سے معاملہ کریں گے، مومن کے ساتھ بھی اور باقیوں کے ساتھ بھی. تو مومن جو ہے وہ ان کا خوف نہیں لاحق ہوگا. اور مجھے ایک بات بتائیں، قبر میں عصر کی نماز کی فکر کس کو ہوگی؟ جس کو نے زندگی میں فکر کی ہوگی. جسے دنیا کی زندگی میں نمازوں کی فکر نہیں ہوگی وہ قبر میں کیا کرے گا؟ قبر میں تو وہ پھر منکر نکیر کو دیکھ کے وہ اس کی طرح ہو جائے گا، منافق کی طرح، جو اس کہے گا لا ادری لا ادری، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کون آ گئے؟ اور وہ گھبرا جائے گا. جو اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا لا ادری من ربو کا لا ادری من نبیوں کا لا ادری ماں دینوں کا لا ادری، مجھے نہیں پتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تو کہے گا میں نے بس وہی کہہ دیا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہمیں شعور ہو کہ دین ہے کیا، اور ہم پورے شعور کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ قبر میں جب منکر نکیر آئے ہم سے سوال پوچھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں ثابت قدمی دے اور ہم وہاں ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ
ہمسر انہوں نے تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جہنم ہی میں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے نماز قائم کرو اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی کھلے اور چھپے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوست کے کام آئے گا. اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے تمہیں رزق پہنچانے کے لیے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. ساری زندگی ہر سانس کے ساتھ بھی ہم الحمدللہ کہتے رہے تب بھی ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا. جو میرے طریقے پہ چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین اور نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا کو سنتا ہے. دیکھیے یہ دعا کب قبول ہوئی تھی؟ قریباً 50 سے 60 سال بعد ان کی یہ دعا قبول ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا اللہم الکنی صالحین ربی حبلی من الصالحین. تو قریباً 90 سال اور پھر قریباً 100 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق دیے تھے. اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب دعا کو ضرور قبول کرنے والا ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ادھر ہم مصلی پہ سے اٹھے اور ادھر ہمارے پیچھے وہ چیز پڑی ہو. تو بے صبری نہ کیجیے، کبھی بے صبری نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا چیز دینی ہے اس نے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے یہ کہ ہاں وہ اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی اور سب مومنین مومنات کے لیے دعا کریں. ہمیں بھی ایسے ہی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی. اور یاد رکھیے اپنے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہے، پھر اولاد کے لیے کرنا ہے. پہلے ماں باپ کا حق ہے، لیکن ہم یاد نہیں رکھتے. جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. تو ماں باپ کا حق کیا ہے کہ پہلے ان کے لیے دعا کی جائے، پھر اپنے بچوں کے لیے، پھر سب تمام مومنین مومنات کے لیے. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو آپ اس سے غافل نہ سمجھے. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جا رہے ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ انہیں ڈرائیے جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، ہم آپ کی دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف کہہ دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں تو کبھی زوال ہی نہیں آنا، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے رب اوپر آپ ظلم کیا، اور تم دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. اب یہ گرمی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا
مکس کپڑا پہنتی ہے تو جسم کو چبھتا ہے. کہاں یہ کہ تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے، گرم کھولتی تارکول. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے. قرآن سب کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے. نان مسلم بھی ہوں تو وہ بھی اس کو سنیں، ان کو بھی سنایا جائے، بلکہ سبھی کو سنائیں گے نا. جب انہیں سنائیں گے تو وہ اسلام قبول کریں گے نا. اور یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کے لیے ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں معبود بس ایک ہی ہے. جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے. اس بات کی تڑپ رکھیے کہ لوگوں کے عقیدے درست ہو جائے اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. یہ قرآن صرف رمضان میں 4 مرتبہ ختم کرنے کے لیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا. اس کا مقصد آپ بار بار پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، انہیں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا جائے جس میں وہ آج بچنا چاہیں تو بچ جائیں، موت کے بعد پھر وقت نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ تڑپ عطا کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے جا سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.